بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارجنٹ پیسے چاہیے ہو تو یہ تسبیح کر لو، اللہ تعالیٰ سے صدیق دل سے مانگو گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ارجنٹ پیسوں کی ضرورت آن پڑی ہے تو قرآن پاک کی یہ آیت 121 بار پڑھ لیجئے، 121 بار تسبیح کر لیجئے، یقین کیجئے اسی وقت پیسوں کا انتظام ہو جائے گا۔ بے شک آپ اس کو آزما لیجئے، انشاءاللہ تعالی آپ کو کامیابی ملے گی۔ اللہ پاک کی طرف سے ایسا ذریعہ بنے گا کہ معجزاتی طور پر آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ کیسے پیسوں کا انتظام ہو گیا ہے۔ اس عمل کو کرنے سے انشاءاللہ تعالی جو بھی آپ کا مسئلہ ہوگا، اللہ پاک سے جتنے بھی پیسے آپ مانگیں گے، اللہ پاک کی غیبی مدد سے آپ کو مل جائیں گے۔ یہ آج کا عمل بتانے سے پہلے میں اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا کرتا ہوں کہ میرے جو بھی مسلمان بہن اور بھائی جو میری آج کی ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اگر وہ پریشان ہے، دل میں کوئی حاجت رکھتے ہیں یا کوئی مقصد ہے جس کو وہ پورا کرنا چاہتے ہیں، تو میں اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا کرتا ہوں آج کا یہ عمل کرنے کی بدولت سے اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اللہ پاک ان کی ہر جائز حاجات مراد کو پورا کر دے اور ان کی ہر مقصد میں کامیابی عطا کر دے۔ یہ آج کا عمل آپ دن میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، کوئی بھی نماز پڑھنے کے بعد یہ عمل آپ کر سکتے ہیں۔ اس کو کرنے کی جو ترتیب ہے آپ کو بتاؤں گا، جس ترتیب سے میں آپ کو بتاؤں گا اس ترتیب سے آپ نے اس عمل کو ایک بار پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد آپ کو جب بھی پیسوں کی ضرورت پڑے گی آپ نے صرف قرآن پاک کی آیت جو میں آپ کو بتاؤں گا، آپ کو فوراً مدد مل جائے گی اور آپ کو فوراً پیسوں کا انتظام ہو جائے گا۔ تو عمل آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کہ یہ وظیفہ، یہ عمل آپ کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل جائے نماز پر بیٹھ کر بھی کر سکتے ہیں، یہ بستر پر بیٹھ کر بھی کر سکتے ہیں۔ بس یہ عمل آپ نے کوئی بھی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اس عمل کو کرنے کے لیے آپ نے پاس میں پانی کا ایک گلاس رکھ لینا ہے، ایک کپ پانی کا گلاس، جتنا پانی آپ پی سکتے ہیں اتنا اس گلاس میں پانی آپ ڈال لیں۔ آپ نے پہلے 3 مرتبہ درود ابراہیمی جو ہر نماز میں پڑھتے ہیں وہ پڑھنا ہے، میں پڑھ کر بھی سنا دیتا ہوں۔ آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی، جن کو درود ابراہیمی نہیں آتا وہ کوئی بھی چھوٹا درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد سورۃ فاتحہ کو 7 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ سورۃ فاتحہ کو 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے پھر 7 مرتبہ آیت الکرسی کو پڑھ لینا ہے۔ جب آیت الکرسی کو 7 مرتبہ پڑھ لیں گے پھر آپ نے ایک تسبیح جو کہ قرآن پاک میں ایک طاقتور آیات ہے 121 مرتبہ پڑھنی ہے۔ آیت ہم آپ کو پڑھ کر سنا دیتے ہیں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ترجمہ: اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ سورۃ کوثر کی یہ تسبیح بھی نماز کے بعد 121 مرتبہ پڑھے۔ اس کے بعد پھر آپ نے اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے آپ نے اس طرح سے دعا مانگنی ہے: اے میرے اللہ پاک، مجھے پیسوں کی کبھی کمی نہ ہو، جب بھی مجھے پیسوں کی ضرورت ہو تو اے اللہ میری فوری مدد کر دینا۔ اللہ پاک میری جو بھی مشکلات ہیں ان کو دور کر دے۔ اور اللہ تبارک و تعالی سے آپ نے ایسی دعا مانگنی ہے کہ اللہ پاک سے ایسی دولت مانگنی ہے، نفع بخشو، تو آپ نے پھر 3 دفعہ اسی پانی پر پھونک مار دینی ہے اور وہ پانی آپ نے پی لینا ہے، اور آپ نے سارا عمل ایک دفعہ ہی کرنا ہے۔ اس کے بعد جب بھی آپ کو پیسوں کی ضرورت پڑے گی، جب بھی اللہ پاک سے آپ مانگیں گے تو اللہ پاک آپ کو عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ آپ نے نماز کا اہتمام لازمی کرنا ہے۔ نماز کا پڑھنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ نماز ہمیں بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ نماز کی فضیلت: حمزہ بن حبیب صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں، میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے بارے میں سوال
سوال کیا تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے حوث، فوائد اور اسرار کے بارے میں اس طرح فرمایا: نماز دین کے قوانین میں سے ایک قانون ہے، پروردگار کی رضا و خوشنودی نماز میں ہے، نماز انبیاء علیہ السلام کا رستہ ہے، نماز محبوب ملائکہ ہے، نماز ہدایت ایمان اور نور ہے، نماز روزی میں برکت، بدن کی راحت، شیطان کی اور کفار کے مقابلے میں اسلحہ ہے، نماز دعا کی اجابت ہے اور اعمال کی قبولیت کا ذریعہ ہے، نماز ماضی اور ملک الموت کے درمیان شفیع ہے، نماز قبر میں انسان کی مونس، اس کا بستر اور منکر نکیر کا جواب ہے، نماز قیامت کے دن نمازی کے سر کا تاج، چہرے کا نور، بدن کا لباس اور آتش جہنم کے مقابلے میں سپر ہے، نماز پل صراط کا پروانہ، جنت کی کنجی، حوروں کا مہر اور جنت کی قیمت ہے، نماز کا ذریعہ بندہ بلند درجہ اور اعلی مقام تک پہنچتا ہے، اس لیے کہ نماز تسبیح و تحلیل، تمجید و تکبیر، تجدید تقدیس اور قول و دعا ہے، ہر عبادت کا ایک ستون اور پایہ ہوتا ہے جس پر پوری عمارت کا دار و مدار ہوتا ہے، اگر کبھی اس ستون پر کوئی آفت آ جائے تو پوری عمارت زمین بوس ہو جاتی ہے، اسی طرح سے نماز ایک دینار انسان کے ذہن و عقائد کے لیے ایک ستون کے مانند ہے۔ علی ابن ابی طالب تمام مسلمانوں اور مومنوں کی وصیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں: دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور